ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں نے مشرق وسطیٰ میں پھر سے ایک بڑی جنگ کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ ایران کے حملوں میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ایران نے دور تک مار کرنے والے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کی اپنی صلاحیت دنیا کو ضرور دکھا دی ہے۔ امریکہ سمیت عالمی طاقتوں سے آنے والا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی نیا محاذ قائم ہو، اور تجزیہ کاروں کے مطابق نہ ہی اسرائیل ایسا چاہے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی غزہ میں حماس کے خاتمے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تاہم بدھ کی شب اسرائیل نے کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے مشوروں کی قدر کرتا ہے، مگر اس ضمن میں اپنا فیصلہ وہ خود لے گا۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف ہرزی ہالیوی نے پیر کو کہا تھا کہ ان کا ملک حملے کا جواب دے گا، لیکن انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ جواب کب اور کیا ہوگا۔ دوسری طرف ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باغیری قانی نے بھی پیر کی رات کو ہی ریاستی ٹی وی کو بتایا کہ اسرائیل کے کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب گھنٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں دیا جائے گا۔ اسرائیل ایران کی طرف سے 200 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز داغے جانے کے بعد بھی کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانے پر، اور ایران اپنے دیرینہ دشمن پر اتنا بڑا حملہ کرنے کے ذریعے دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پر بظاہر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس معاملے میں کس کا پلڑا بھاری رہا، اور اسرائیل اور اس کی عوام جوابی اقدام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اسرائیل جوابی حملے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ تل ابیب یونیورسٹی سے منسلک مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھنے والے محقق ڈاکٹر ایرک روندسکی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے اپنی ناکامی قبول کی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر طارق سلیمان نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر اس جنگ کے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی کابینہ میں جنگ کے حامی اراکین بھی موجود ہیں جو جنگ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی نیتن یاہو سیاسی طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو وہ فوراً ایران کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ یروشلم میں مقیم صحافی اور محقق ہریندر مشرا، جنہوں نے اسرائیلی سوسائٹی اور پالیٹکس پر پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ کافی عرصے تک یروشلم میں ہیبریو یونیورسٹی اور تل ابیب یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، نے بی بی سی کو بتایا کہ اگرچہ نیتن یاہو اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ سخت گیر موقف رکھنے والوں کے ساتھ جائیں جو جنگ چاہتے ہیں، یا پریگمیٹک لائن لیں جو بین الاقوامی برادری اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی قبول ہو۔ انہوں نے ہیبریو یونیورسٹی کی طرف سے کرائے گئے ایک دلچسپ سروے کا ذکر کیا جس میں تقریباً 3/4 اسرائیلی عوام نے ایران پر جوابی حملے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منگل کو جاری ہونے والے سروے میں یہ بھی پتہ چلا کہ نصف سے زیادہ عوام کا خیال ہے کہ اسرائیل اتحادیوں کے فوجی اور سیاسی مطالبات کا مثبت جواب دیتا ہے۔ یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سروے 14-15 اپریل کو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کے ذریعے کیا گیا تھا، اور اس میں 1466 مرد اور خواتین نے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ سروے میں حصہ لینے والے افراد اسرائیلیوں، یہودیوں اور عربوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس سروے میں غلطی کا مارجن 4.2% کے طور پر دیا گیا ہے۔ سروے میں پایا گیا کہ 74% عوام نے جوابی حملے کی مخالفت کی اگر اس سے اسرائیل کے اتحادیوں کے ساتھ سیکیورٹی اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ 26% حملے کے حق میں تھے، چاہے اس سے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہی ہوں۔ ایران اور اسرائیل کی عسکری قوت کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔
اسرائیل کے مشہور میزائلوں کے نام ہیں ڈیلائلا، جبرائیل، ہارپون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لورا اور پوپئی۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بر وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹوں کو متواتر فضا ہی میں تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر اوزی روبن نے بی بی سی کو بتایا کہ آئرن ڈوم کی طرح کا دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں ہے اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے ذرا زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے ایکٹیو یعنی فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر پاور ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس فائٹر جیٹس کی تعداد 186 اور صرف 13 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 جہاز ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائلز اور ڈرونز بنائے، جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حلیفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساختہ تھے۔ اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور ہمیشہ وہی اس میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی، تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز ہیں، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اسی طرح کے حملوں میں ہلاک کی گئی ہیں، جبکہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا بلکہ اس سے انکار بھی نہیں کیا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی ولنریبل یعنی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔ یہ بی بی سی اردو کا تجزیہ تھا جو 18 اپریل 2024 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔